ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے؟ فقال لهم الله موتوا، پس اللہ نے فرمایا ان سے مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ یہ آیات کریمہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک علاقہ تھا، وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ ایک بستی میں طاعون کی بیماری ایک گلٹی سی، ایک دانہ سا ہوتا ہے بغل میں، اور پھر وہ پھیل جاتا ہے جسم میں، اور پھر اس سے جلد ہی اموات واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ طاعون ایک عذاب کے طور پر ایک امت پر، قوم پر آیا تھا، پھر اللہ نے اس کو دنیا میں باقی رکھ دیا۔ یہ بیماری کبھی کبھی پھوٹ پڑتی ہے۔ تو بہرحال اس بستی میں جب طاعون کی بیماری پھیلی تو تقریباً 10,000 کے قریب لوگ تھے یا اس سے بھی زیادہ، تو موت کے خوف سے انہوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا۔ سب دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دوسری قوموں پر واضح فرمانا چاہتے تھے کہ دیکھو موت میرے امر سے آتی ہے، کوئی بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا۔ تو وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک میدان میں تھے، اللہ کی طرف سے دو فرشتے بھیجے گئے جو میدان کے دو سروں پہ آ کر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ایسی آواز نکالی کہ بیک وقت یہ سارے لوگ مر گئے۔ اور اس واقعے کی اطلاع جب آس پاس کے لوگوں کو پہنچی، انہوں نے آ کر دیکھا 10,000 انسان مرے پڑے ہیں، کفن دفن کا انتظام مشکل ہے۔ انہوں نے اس کے گرد اونچی دیوار چڑھا دی، احاطہ کر دیا کہ لاشیں ادھر ہی گل سڑ جائیں گی۔ کچھ عرصہ گزرا، بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو حضرت نے ہڈیوں کے جو ڈھیر دیکھے تو حیرت میں رہ گئے، اور بذریعہ وحی ان کو یہ واقعہ بتلایا گیا۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، پھر ان کو زندہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے حزقیل، آپ ان کی شکستہ ہڈیوں سے خطاب فرمائیں اور ان سے کہیں ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، اے ہڈیوں، پرانی بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ سب جمع ہو جاؤ۔ ہڈیاں اٹھ اٹھ کر جمع ہو گئیں، ہر جوڑ کی ہڈی اپنی اپنی جگہ پر جا کر ہر آدمی کی جڑ گئی۔ پیغمبر کی زبان سے خدا تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی۔ جن چیزوں کو ہم بے جان، بے عقل اور بے شعور سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں ان کے اندر شعور ہوتا ہے۔ کائنات کے ہر ذرے کے اندر کچھ نہ کچھ شعور موجود ہے، اور لیکن انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال جب ہڈیاں جمع ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سے فرمایا اب ان کو یہ آواز دو کہ ایتھا العظام، اے ہڈیوں، ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا، اے ہڈیوں اپنے اوپر گوشت چڑھا لو، پٹھے مضبوط ہو جاؤ۔ جلد کو حکم ہوا کہ ان کے اوپر آ کر درست ہو جاؤ۔ یہ حکم سننا تھا کہ ہر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھ گیا، ان کے اندر روح واپس لوٹ آئی، اوپر سے کھالیں ان کی درست ہو گئیں۔ اور پھر حضرت نے آخری حکم دیا کہ اے روحو، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہر روح اپنے جسم میں چلی جائے۔ ایتھا الارواح ان اللہ یأمرک ان ترجع کل روح الی الجسد، تو ساری روحیں آ کر جسموں میں آ گئیں، وہ زندہ ہو گئے، آوازیں دیتے ہوئے کھڑے ہو
کر حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے، سب کی زبانوں پہ تھا سبحانک لا الہ الا انت۔ یہ واقعہ جب ہوا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نقل فرمانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی اگلی آیت کے اندر کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو اور جان لو کہ اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد اس کے اندر یہ بات فرمائی کہ تم قتال کرو، اس میں یہ اشارہ ہے کہ یاد رکھو قتال کے اندر موت نہیں ہے، موت اللہ کے امر سے آتی ہے، اس کا ایک وقت اٹل ہے، وہ تم میدان جنگ میں نکلو گے پھر بھی آئے گی، نہیں نکلو گے پھر بھی آئے گی، اگر وقت طے شدہ نہیں ہے تو میدان جنگ بھی تمہارے لیے موت کا باعث نہیں بنے گا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فرماتے ہیں 127 جنگیں لڑی ہیں اور کسی جنگ کے اندر شکست نہیں کھائی ہے، اور ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں زخموں کے نشان نہ ہو، اور ہمیشہ شہادت کی آرزو لے کر میدان جنگ میں اترتے تھے، لیکن بالآخر ان کی موت بستر پر مقدر تھی تو حضرت فرماتے تھے کہ موت، میری موت بزدلوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے موت آتی ہے، میدان جنگ میں موت نہیں آتی۔ اگر میدان جنگ میں موت آتی تو میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو صحیح سالم اور سلامت ہو۔ بہرحال اس لیے قتال کا حکم دیا گیا، اور اس سے پہلے یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ میدان جنگ وہ بے شک ظاہری موت کا سامان ہے، لیکن اسی کو شہادت ملے گی، موت آئے گی جس کے لیے وہ وقت مقرر ہے۔ باقی ان آیتوں کے ذیل میں ایک دلچسپ جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں اس طرح کی موذی بیماری پھیل جائے جیسے طاعون ہے اور اس طرح کی بیماریاں ہیں، جیسے جدید ایسی بیماریاں جو شہرت پکڑ جاتی ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کا وہاں جانا بھی جائز نہیں اور وہاں کے لوگوں کا ادھر سے نکلنا بھی جائز نہیں۔ جب ایک علاقے میں شدید بیماری پھیل گئی ہے، کثرت سے اموات ہو رہی ہیں، باہر کا بندہ وہاں جائے نہ اور اندر کا بندہ وہاں سے باہر نکلے نہ، یہ دونوں کام ناجائز ہیں۔ البتہ جس بستی میں اور علاقے میں موت آ گئی ہے وہاں جانا اس لیے درست نہیں ہے کہ جان بوجھ کر خود کو ہلاکت میں ڈالنا، اس سے بھی شریعت منع کرتی ہے۔ دوسرا، لوگوں کا ذہن خراب ہوگا کہ اگر یہ وہاں نہ جاتا تو یہ بچ جاتا، اور وہاں سے نکلنا اس لیے درست نہیں ہے جیسے آیت میں ہے کہ وہ موت کے ڈر سے نکلے، تو یہاں نکلنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ موت تو ہر جگہ پہ آ سکتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے۔ حضرت ملک شام کے ارادے سے نکلے، شام کی سرحد پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ شام کے ملک میں سخت طاعون پھیلا ہوا ہے، اور یہ طاعون عمواس کے نام سے مشہور تھا کیونکہ یہ ایک بستی سے شروع ہوا تھا جس کا نام تھا عمواس۔ شام کی ایک بستی عمواس سے یہ طاعون شروع ہوا تھا جو بیت المقدس کے قریب ہے، پھر سارے ملک میں پھیل گیا، ہزاروں انسان اس میں چلے گئے جن میں بہت بڑی تعداد صحابہ کرام اور تابعین کی بھی تھی۔ حضرت عمر نے جب اس طاعون کی شدت کی خبر سنی تو شام سے باہر ایک جگہ پر ٹھہر گئے اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا جو ان کے ساتھ شریک تھے، تو پوچھا گیا کہ اس کے متعلق کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم سنا ہو تو بتاؤ۔ ابھی تک کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اس کے متعلق میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا ہے، اور جو بخاری شریف میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک گلٹی ہے، ایک بیماری ہے، حضور نے اس کا ذکر فرمایا اور پھر یہ فرمایا کہ یہ عذاب ہے جسے اللہ نے پہلی امتوں میں سے کسی امت پر بھیجا تھا، پھر اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا، ابھی کبھی یہ چلا جاتا ہے کبھی پھر آ جاتا ہے، تو جو شخص یہ سنے کہ فلاں خطہ میں یہ عذاب آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس خطے میں نہ جائے، اور جو شخص اس خطے میں پہلے سے موجود ہے وہ طاعون سے وہاں سے بھاگے نہیں۔ یہ بخاری شریف میں صاف الفاظ موجود تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پاک سنی تو واپسی کا ارادہ فرمایا اور ساتھیوں سے بھی فرمایا واپس ہو جاؤ، آگے نہ جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے عامل تھے، گورنر تھے، اور حضور فرماتے ہیں وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، میری امت کے بہت بڑے امین وہ ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، بہرحال بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کا جب یہ فرمان سنا کہ ہم واپسی کرتے ہیں، تو چونکہ حضرت کے ہم عصر بھی تھے تو حضرت نے فرمایا افرارا من قدر اللہ، عمر کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کاش ابو عبیدہ یہ بات کوئی اور کہتا، آپ کے زبان سے یہ بات تو قابل تعجب ہے۔ پھر فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، جی ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیری کی طرف بھاگ رہے ہیں، آگے اس لیے نہیں جا رہے کہ حکم یہ مت جاؤ، اور پیچھے جو جا رہے ہیں یہی اللہ کا حکم ہے، باقی اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہم پہ ہو کے رہے گا۔ بہرحال طاعون کے بارے میں یہ بات ہے، اور اس طرح جو بھی موذی مرض پھیل جائے اس کے بارے میں گویا کہ یہ ہمارے پاس شرعی ایک دستور ہمارے پاس آ گیا۔ جب ایسی بیماری پھیل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، جب بھی کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، طاعون میں ہو، کسی وبائی مرض میں ہو، جیسے آج کل ماضی قریب میں کرونا کے نام سے ایک وبا مشہور تھی، تو یاد رکھیے بظاہر وہ بیماری موت کا سبب بنتی ہے، لیکن حقیقت میں اس آدمی کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے، تبھی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ البتہ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ایسی قدرتی آفات کو ایک جال بنا دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک سازش چلا دی جاتی ہے جس سے امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ یہ بیماریاں واقعی اس قابل ہیں کہ آدمی توبہ استغفار کرے، ڈرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن ہمارے ہاں ان بیماریوں سے بھی بہت سارے مقاصد اور اپنے مسائل حل کیے جاتے ہیں، تو شرعی حکم جو تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ بہرحال یہ اس حوالے سے یہ آدمی دوسری جگہ نہ جائے، ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دوسرا طبی طور پر یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ آدمی یہاں سے چلا جائے اور دوسری جگہ پر جا کر یہ بیماری کا سبب بن جائے، کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں کہ برس والے سے بھاگو جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو، برس کی بیماری والے سے بھاگو جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو، یعنی اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ برس کی ایک بیماری ہوتی ہے، جسم پر دھبے پڑ جاتے ہیں، شدت میں آ جائے تو انسان کا گوشت گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے ساتھ زیادہ رہن سہن سے اور اٹھنے بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو لوگ برس کی بیماری میں وہ ہو جاتے ہیں شکار، تو وہ اپنے برتن الگ کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو عزیزوں کو اپنے ساتھ نہیں کھانے پینے دیتے، تو وہ اچھا کرتے ہیں اسباب کے درجے میں، کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کی آگے پھیلاؤ ہوتا ہے۔ بہرحال تو اسباب کے درجے میں اس سے بچنے کا بھی حکم ہے، اور جو بھی ایسا مرض آ جائے اس میں علماء کی طرف رجوع کر کے شرعی اس کا حل تلاش کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے برس والے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، اور ایک جگہ حضور فرماتے ہیں برس والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، تو اگر آدمی کا عقیدہ انتہائی مضبوط ہے تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اس سے دور رہا جائے۔ اور باقی عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بیماری کسی کی وجہ سے نہیں لگتی ہے۔
صحابہ کرام نے ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اونٹ کو خارش نکلتی ہے، پھر وہ سارے اونٹوں میں پھیل جاتی ہے، جیسے جانوروں کی ابھی حال ہی میں بیماری تھی، سارے علاقے میں پھیل گئی، پنجاب بھر میں، تو یہ بیماری ایک اونٹ سے شروع ہوئی اور سب میں پھیل گئی، تو حضور نے فرمایا من اجرب الاول، ارے پہلے کو خارش کہاں سے لگی؟ چلو دوسرے کو پہلے سے لگی، لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے کو کہاں سے لگی ہے؟ ظاہر بات ہے وہ من جانب اللہ تھی، تو جہاں سے پہلے کو لگی وہاں سے باقیوں کو بھی لگ جائے گی۔ تو عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے امر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کا عملی مشاہدہ بھی ہے، ہم نے خود دیکھا ہے ایسی خواتین اور مرد حضرات موجود ہیں، ان کے گھروں میں بچے بیمار ہیں، معذور ہیں، برس کے بیمار ہیں، اور ان کی والدہ بہت سالوں سے ان بچوں کی خدمت کر رہی ہے، جیسے بچوں سے لاڈ پیار ہوتا ہے، حالانکہ بچے معذور ہیں، اور اللہ کے فضل سے ماں باپ اور بہن بھائی بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کی والدہ خود بتاتی ہے کہ مجھے اللہ نے بہت ساری اولاد دی، 2 بچے میرے معذور ہیں اس بیماری میں، اور میں ان کے ساتھ کھاتی پیتی ہوں، ان کے ساتھ سوتی جاگتی ہوں، 30 سال سے زائد ہو گئے، اللہ کے فضل سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ ماں محبت سے خدمت کر رہی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بیماری اور صحت اللہ کی طرف سے ہے، باقی ایسی جگہ موذی امراض ہوں تو وہاں کوئی جائے بھی نہ، اور وہاں اگر کہ کچھ لوگ ہیں تو بیماری کے ڈر سے وہاں سے بھاگیں بھی نہ۔ اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد یہ فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ کے راستے میں لڑو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، کافروں سے قتل و قتال جاری رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں کسی ظالم کا ظلم بھی اس کو نہیں روک سکتا کہ ایسا ظالم جابر آ جائے جو سارے جہاد کا کلا کما کر کے رکھ دے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کسی عادل کا عدل بھی نہیں روک سکتا کہ دنیا میں کوئی ایسا عادل حکمران آ جائے کہ جہاد کی ضرورت نہ رہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور اسی سے عالم کفر کو ڈر بھی لگتا ہے، اور اسی سے کفر بھاگتا بھی ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، وہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک ہمارے جو پرانے لوگ تھے نا، صحابہ کرام تھے، تو ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، تلواروں کے اوپر جو تھے نا کور، وہ بھی پھٹے پرانے ہوتے تھے۔ جب رستم نے ان کی تلواریں دیکھی، اوپر چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے، لوگ تو اپنی تلواروں پر سونے چاندی کے وہ کور چڑھاتے تھے، انہوں نے کہا کہ ان تلواروں سے آپ ہمارا مقابلہ کرو گے؟ تو صحابہ نے فرمایا آپ نے ہماری تلواریں دیکھی ہیں، وہ بازو نہیں دیکھے جن سے یہ تلواریں چلتی ہیں، اصل تو وہ بازو ہیں ہمارے۔ تو اس وقت امت کا رعب جو تھا وہ اللہ نے اسلحے میں رکھا ہوا ہے، وہ اللہ نے قتل و قتال کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ایک خلیفۃ المسلمین تھے، جہاد کا دورہ ہوتا تھا، اسلحے کا شوق ہوتا تھا، لیکن وزیروں کو بڑا شوق تھا کہ ہم اچھا نیا لباس پہنیں۔ تو ایک مرتبہ وزیروں نے کہا کہ کسی طرح بادشاہ سلامت شاہی لباس پہن لے تو ہم سارے وزیر بھی پہن لیں، یہ ہم کیسی وزارت ہے کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں؟ تو ایک وزیر نے کہا میں تمہارے لیے تدبیر کرتا ہوں، بادشاہ کو کہا کل فلاں ملک کے سفیر آ رہے ہیں، آپ شاہی لباس پہن لیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ وزیر بڑا خوش ہو گیا، میری تدبیر کامیاب ہو گئی۔ بادشاہ کے لیے بھی شاہی لباس سلوا دی، اور سارے وزیروں نے شاہی لباس۔ کل جب دربار کا وقت آیا، سارے وزیر سج دھج کے آ کے بیٹھ گئے کہ آج ہم صحیح وزارت کے اس منصب کے قابل صحیح آ کے بیٹھ گئے۔ بادشاہ آیا تو اسی پرانے لباس میں، سارے وزیر شرمندہ ہو گئے۔ بادشاہ نے چمکتی ہوئی تلوار لا کے اپنے سائڈ پہ رکھ دی، باہر کے سفیر آئے، بات چیت ہوئی، واپس ہو گئے۔ بادشاہ نے ایک سمجھدار آدمی کو کہا کہ جاؤ اس قاصد سے پوچھو، سفیر سے جو کفر کا سفیر تھا، کہ تمہیں کس چیز نے متاثر کیا دربار میں؟ اس نے کہا حضرت میں نے دربار دیکھا ہی نہیں ہے، وہ جو بادشاہ کے ساتھ چمکتی ہوئی تلوار تھی نا، جیسے ہی داخل ہوتے ہوئے ہماری نظر اس تلوار پر پڑی تو ادھر ادھر دیکھنے کی ہمارے اندر ہمت ہی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے وزیروں کو کہا دیکھو کفر کو ہمارے لباس سے کوئی غرض نہیں ہے، کافر ہمارے لباس سے متاثر نہیں ہوتے، چاہے ہم کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ پہن لیں، کتنا ہی فیشنیبل نہ پہن لیں، وہ ہمارے جہاد سے ڈرتے ہیں، وہ ہمارے اسلحے سے ڈرتے ہیں، وہ ہمارے قتل و قتال سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس اہم
حکم شرعی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔